آج کے اس اسٹوریز آف سائنس ان اسلامک پاسٹ کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے وہ عالم اسلام کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے چند مشہور سائنسدانوں میں سے ایک ہے، 11ویں صدی کے ابو ریحان البرونی۔ ابو ریحان البرونی گو کہ ویسٹ میں اتنے پاپولر نہیں، لیکن یہ جو سینٹرل ایشیا اور سب کانٹیننٹ اور عالم عرب، وہ ایک عالم اسلام اس زمانے کا، اس میں ایک بہت بڑا مقام ان کو حاصل ہے۔ 11ویں صدی کا یہ سائنٹسٹ ہے اور یہ ان کا کنٹمپریری ہے جو دوسرے جو دو بڑے سائنٹسٹ ہیں، ابن الہیثم اور ابن سینا۔ یہ تین ٹاپ کے سائنٹسٹ ہیں عالم اسلام کے، اور یہ تینوں حسن اتفاق کہ ایک ہی صدی میں ایک ہی زمانے میں یہ ہوئے، کام کیا ان لوگوں نے، بلکہ البرونی اور ابن سینا کے درمیان کچھ مسائل پر کرسپونڈنس بھی ہوئی، اور یہ کرسپونڈنس آج بھی موجود ہے اور اس پر لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ ایک اہم بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو جارج سارٹن نے جو ہسٹری آف سائنس کی جو کتاب 4 والیوم میں لکھی، اس میں انہوں نے ایک کام یہ کیا تھا کہ ہر صدی کے جب سے انہوں نے ریکارڈ کیا سائنس کی تاریخ کو، ہر صدی کے ایک سائنٹسٹ کو چنا اور یہ کہا کہ یہ صدی اس سائنٹسٹ کی ہے۔ تو اب 11ویں صدی میں آتے آتے اتنے سائنسداں عالم اسلام میں موجود تھے کہ ان کو پوری صدی کو نہیں بلکہ صدی کے پہلے 50 ایئرس کو کاؤنٹ کرنا پڑا، اور کہا کہ یہ فرسٹ 50 ایئرز جو ہیں اس 11ویں صدی کے، دے بلانگ ٹو البرونی۔ وہ البرونی کا زمانہ ہے، البرونی کے 50 سال ہیں، یعنی کہ اتنا انفلوئنشل، اتنا بڑا سائنٹسٹ۔ اب دیکھیے، اس میں ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ البرونی بنیادی طور پر ایک نیچرل سائنٹسٹ تھے، اور نیچرل سائنٹسٹ ہونے کی بنا پر ظاہر ہے کہ انہوں نے جو یونانی سائنس، یونان میں جو سائنس کا ارتقاء ہوا تھا، جو گریک سائنس تھی، اس کا مطالعہ کیا تھا، اور اس مطالعے کے نتیجے میں وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ خاص طور سے ارسطو یعنی ارسطوٹل کے بارے میں، کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان لوگوں نے جو زیادہ توجہ دی ہے وہ ایک تو دی ہے پیور تھاٹ کے اوپر، اور پیور تھاٹ کے ساتھ ساتھ ریزننگ، ان دو چیزوں کو زیادہ اپنایا، وہ کہ ان کا اوور یوز کیا۔ اس کے نتیجے میں وہ صحیح نتائج پر نہیں پہنچ سکے، یہ البرونی کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن اس کے برخلاف البرونی نے جو چیز کو زیادہ استعمال کیا، جس کو زیادہ توجہ دی، وہ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس تھے، اور سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ اور کیئرفل آبزرویشن، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی کیئرفل امپیریکل انالیسس۔ یہ تین جو میتھڈ انہوں نے استعمال کیے اپنے سائنسی تحقیقات میں، ہر قسم کے تحقیقات میں، اس کے نتیجے میں وہ فزکس میں بھی اور اسٹرونومی میں بھی بڑا کام انہوں نے انجام دیا۔ اس کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ البرونی محمود غزنوی کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے۔ محمود غزنوی کے دربار سے ان کا تعلق تھا، اور جب انہوں نے حملے کیے ہندوستان کے اوپر تو ہندوستان بھی آئے۔ تو ایک الگ قصہ ہے، اس کو ہم بیان کریں گے الگ سے، لیکن یہ کہ محمود غزنوی ہندوستان آئے اور یہاں طویل عرصے تک رہے بھی۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی، مسعودیز کینن۔ غزنوی کا جب انتقال ہو گیا تو ان کا بیٹا مسعود وہ سلطان بنا، تو اس نے بھی، وہ بھی اپنے باپ کی طرح علم دوست تھا، تو اس نے البرونی کو اپنے دربار سے وابستہ رکھا۔ ان کے یہاں رہتے ہوئے، ان کے دربار میں رہتے ہوئے انہوں نے کچھ کام کیے، اور وہ کام جو تھے وہ اس طرح کا تھا کہ یہ جو ہیونلی باڈیز ہیں، ہیونلی باڈیز جو آسمان میں جو باڈیز ہمیں فلوٹ کرتی نظر آتی ہیں، چاند، سورج، ستارے، تو ان کے موشنز اور ان کے ایکسلریشن کو جانچنے اور پرکھنے اور ناپنے کے طریقوں پر طریقے جو انہوں نے استعمال کیے، ان کا تذکرہ انہوں نے اس کتاب میں کیا ہے، جو انہوں نے مسعودیز کینن کے نام سے کتاب لکھی، یعنی مسعودی کے نام سے وہ کتاب لکھی، اس کو انتساب بھی کیا، انہی کے نام پر کتاب لکھی۔ تو اس میں انہوں نے جو طریقے اس موشن اور ایکسلریشن کو، ہیونلی باڈیز کے، ان کو ناپنے کے جو طریقے انہوں نے استعمال کیے، ان کے بارے میں بعد کے مورخین نے یہ بات کہی کہ اصل میں یہ
کیلکولس کی روڈیمنٹری شکل تھی جو انہوں نے استعمال کی تھی. تو اسی کام کی بدولت البرونی کے 600 سال کے بعد نیوٹن نے اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے نیوٹنس لاز آف موشن پرپوز کیے اپنی پرنسپیا میتھمیٹیکا میں. یہ بڑی اہم بات ہے, بڑا اہم آبزرویشن ہے. یہ ایک ایکسیپشنل میتھمیٹیشین تھے. کیوبک ایکویشنز اور ہائر روٹس کو سولو کرنے کے طریقے انہوں نے نکالے اور ٹریگنومیٹری کے کام کو انہوں نے آگے بڑھایا. اسفیریکل جیومیٹری میں ان کا اہم کام تھا اور اسی کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے قبلے کا رخ بھی معلوم کیا. اور ان طرح کی جو ٹیکنیکس ہیں اس میں ان کو کوئی مقابلہ نہیں تھا. رائٹرز یہ کہتے ہیں یہ اپنے زمانے میں ان کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا. پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ یہ جو تصور ہے ہیلو سینٹرسٹی اور جیو سینٹرسٹی کا, یعنی یونیورس جیو سینٹرک ہے یا ہیلو سینٹرک ہے, ہمیں سب کو معلوم ہے جنہوں نے تھوڑا سا مطالعہ ہسٹری کا کیا ہے کہ یہ کوپرنیکس کے زمانے میں یہ چینج آئی دیٹ دی یونیورس چینج فرام جیو سینٹرسٹی ٹو ہیلو سینٹرسٹی. لیکن اصل بات یہ ہے, تاریخ اب یہ کہتی ہے کہ البرونی تو نہیں لیکن البرونی کے اپنے ایک کنٹمپریری, ان کا نام تھا السجزی, یہ انہی کے ساتھ تھے, انہی کے ہم اثر تھے. انہوں نے یہ پرپوز کیا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ جیو سینٹرک نہیں ہے بلکہ ہیلیو سینٹرک ہے. بلکہ یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ ان سے کافی پہلے کی بات, جب یونانیوں میں سائنس کا رواج تھا, وہ کام کر رہے تھے, ان میں سے بھی کسی ایک یونانی گریک سائنٹسٹ نے یہ ہیلیو سینٹرسٹی کا تصور پیش کیا تھا. لیکن کیونکہ اس زمانے میں یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا اس لیے بہت زیادہ بات آگے نہیں بڑھی. یہی حال یہاں میں بھی تھا, عالم اسلام میں بھی, کیونکہ جیو سینٹرسٹی یا ہیلیو سینٹرسٹی یہ کوئی ایشو نہیں بنے تھے. یہ ایشو بنے جا کے 15ویں صدی میں یورپ نے جب سائنس میں کام کیا. تو آپ یہ سمجھیے, لیکن یہ جو تھیری السجزی نے پیش کی, اس تھیری پر اظہار خیال کرتے ہوئے جو بات البرونی نے کہی, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. البرونی نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیے اگر ڈیٹا موجود ہو اور جو ڈیٹا موجود ہے السجزی کے پاس, اس کو بنیاد بنا کر یہ کہنا کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ ہماری زمین اپنی ایکسس پر روزانہ ایک چکر پورا کرتی ہے اور پورے سال میں سورج کے گرد گھومتی بھی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ رات دن کا بننا اور پھر موسموں کی تبدیلی اس کی طرف اشارہ تھا. تو گویا انہوں نے اس کو ڈیٹا کی پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ یس یہ میں بھی جیو سینٹرک نہیں بلکہ ان دونوں باتوں کو بیان کیا جا سکتا ہے اور ڈیٹا کین ہیلپ یو. کہے وہ یہ رہے تھے شاید کہ ڈیٹا اگر موجود ہو تو توہمات اور خیالات اور تھیریز اور نظریات کی حیثیت کچھ نہیں ہے. ڈیٹا اگر آ جائے تو پھر ہمیں اس کے حساب سے اپنے تصورات کو بدلنا چاہیے. گویا ایک اعتبار سے البرونی جیو سینٹرسٹی کی طرف اشارہ کر رہے تھے. یہ بڑی ایک اہم بات تھی. دوسری بات یہ 1017 سے 1025 کے درمیان انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی, دی ڈٹرمنیشن آف دی کوآرڈینیٹس آف سٹیز. مختلف یعنی ہر شہر کے جو کوآرڈینیٹس ہیں وہ معلوم کرنے جو کتاب لکھی, اس کے بارے میں لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ اسفیریکل جیومیٹری میں اپنے وقت کی ایک ٹیکسٹ بک کا مقام رکھتی تھی. اہم ترین کام ان کا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہائٹ ہے پہاڑوں کی, یعنی پہاڑوں کی ہائٹ کے حوالے سے ان کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے زمین کا سرکمفرنس معلوم کیا. اب ظاہر ہے کہ ان کی فکر بالکل آتھینٹک تھی, تو یہ معلوم کیا اور اس میں ظاہر ٹریگنومیٹری بھی انوالو ہوئی تھی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو تجربہ انہوں نے کیا, یہ جو کیلکولیشن کیا اور جس تجربہ کیا وہ اتفاق سے اس وقت ہندوستان کا علاقہ تھا, وہ اسی علاقے میں تھے. یہ کوئی ہندو کش کے علاقے میں کچھ مقام تھا جہاں انہوں نے یہ تجربہ کیا تھا اور سرکمفرنس معلوم کیا تھا. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ اور بہت دلچسپ بات ہے. اچھا یہ بات بھی ہے کہ البرونی ایک اچھے جیولوجسٹ تھے اور ان کی ایک مشہور کتاب جو جیمز اور منرلز پر ہے وہ آج بھی موجود ہے, مارکیٹ میں مل جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ تصور تھا, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سب کانٹیننٹ ہے ایک زمانے میں سمندر کا حصہ رہا تھا. ظاہر ہے یہ ان کی جیولوجیکل جو انسائٹ تھی اس کے بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی تھی. اچھا پھر ایک بات اور بھی ہے کہ وہ ایک ہسٹورین بھی تھے اور ساتھ میں ایک بڑے اچھے اینتھروپولوجسٹ بھی تھے. جب وہ غزنوی کے ساتھ ہندوستان آئے تھے تو یہ بات مشہور ہے کہ وہ ہندوستان آئے, بنارس گئے,
وہاں پر پنڈتوں کے درمیان کافی طویل عرصہ انہوں نے گزارا، وہاں رہ کر انہوں نے سنسکرت زبان سیکھی اور ہندو مت کا مطالعہ کیا، اور ہندو مت کے بارے میں انہوں نے کچھ اپنے تاثرات بھی بیان کیے، میں بھی اس کو عرض کرتا ہوں۔ تو یہ اس پر انہوں نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی جو ان کی بہت مشہور کتاب ہے، کتاب الہند، ہسٹری آف انڈیا کے نام سے شاید اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ تو وہ اصل میں ایک بیسیکلی ایک اینتھروپولوجی کی کتاب ہے، یعنی کہ ہندو معاشرہ، ہندوستان میں لوگ کیسے رہتے ہیں، کس انداز سے رہتے ہیں، اور کیا کیا ان کے رسوم اور رواج ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس اعتبار سے ہندوستان کے بارے میں معلومات کرنے کا اولین جو آتھینٹک ذریعہ ہمارے پاس ہے وہ یہی کتاب الہند ہے، البرونی کی ہسٹری آف انڈیا ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے وہاں رہے اور مطالعہ کیا ہندو مت کا بھی اور سنسکرت کے براہ راست مطالعہ کیا سنسکرت کے ذریعے، تو یہ بات انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا بعض علماء کو عالم اسلام میں، میں یہاں جس قوم کے درمیان رہتا ہوں اس قوم کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی جو کتابیں ہیں اور ان کے بہت سے خیالات جو ہیں بالکل وہ جو اہل کتاب ہیں ان سے ملتے جلتے ہیں۔ تو انہی کی بنا پر یہ بھی ہوا کہ ہمارے کچھ علماء یا ہندوستان کے ہندوؤں کے بارے میں اور ہندو مذہب کے بارے میں یہ تصور کرنے لگے کہ شاید یہ بھی کوئی الہامی مذہب رہا ہے، ظاہر کوئی ثبوت تو نہیں تھا لیکن جو کچھ اس کے مطالعے سے انہوں نے نظر آیا بیان کیا، اور ہندوؤں کو ان لوگوں نے تشبہ بھی اہل کتاب یعنی اہل کتاب جیسے لوگ قرار دیا۔ تو بہت سے لوگوں نے کچھ فقہاء نے یہ بات رائے قائم کی اور پھر اس سے اپنے کچھ نظریات بھی ڈیولپ کیے۔ ایک اور بلکہ آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے قرآن کے بارے میں بھی ایک بات کہی، انہوں نے کہا قرآن جو ہے وہ سائنسی تحقیقات جو کچھ وہ تحقیقات کر رہے ہیں اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا، اس میں انفرنج بھی نہیں کرتا، نہ تو اس میں وہ مداخلت کرتا ہے نہ اس میں کسی بات سے اختلاف کرتا ہے۔ یہ ایک گہرا مطالعہ تھا، وہ خود کو سائنس میں کام کر رہے تھے اور ان کا ایک گہری نظر تھی، اور قرآن کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو البرونی عالم اسلام کا ایک اس اعتبار سے بہت بڑا سائنٹسٹ ہے کہ انہوں نے فزکس کے اندر بہت بنیادی کام کیے اور اسٹرونومی میں بنیادی کام کیے، اس کے ساتھ ساتھ اینتھروپولوجی میں بھی کام کیا، اور پھر یہ کہ انہوں نے جیولوجی میں بھی کام کیا، میتھمیٹک میں کام کیا، یعنی بیسک بنیادی بڑی فنڈامنٹل میتھمیٹک میں کام کیا۔ تو اس اعتبار سے البرونی عالم اسلام کے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، اور جو نہ صرف سائنس میں بلکہ قرآنیات میں دلچسپی رکھے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تو قرآن اور سائنس کے آپسی تعلق پر بھی انہوں نے اظہار خیال کیا۔ اللہ البرونی کے مقامات کو بہتر سے اعلیٰ بنایا، بڑا کام کر گئے وہ، اور ان جیسے حضرات کی بنا پر سائنس جدید سائنس کے دور میں داخل ہو گئی۔